آج اس جگہ پر خدا کی بڑی برکت بلیسنگ آپ کی سینڈ کے اوپر ہے، اور میں یہ فیل کر رہا تھا کہ شاید آلریڈی خدا نے اتنا آپ کو بلیس کر دیا ہے، مزید میری ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ چرچ کا یہ دستور ہے، طریقہ ہے کہ ہم اس کے کلام کو بھی سنیں، اور چونکہ اس نے اپنے کلام کو سب ناموں سے زیادہ عظمت بھی بخشی ہے، تو یہ لازمی ہے کہ ہم اس کے کلام کو بھی سنیں۔ لیکن آپ ایمان رکھیں کہ خدا نے آپ کو اس جگہ پر برکت دی ہے، اور آپ کو خدا نے بھرا ہے، اور اس کو ریسیو کرتے چلے جائیں، ریسیو کرتے رہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج بہت سارے بندوں کو خدا نے شفا دی ہے، اب آپ بیمار نہیں رہیں گے، آپ کو خدا نے آزاد کر دیا ہے، خدا نے توبہ کر دیا ہے۔ آمین۔ سیموئیل کی پہلی کتاب کی اسکولی کا اس کا 13واں باب ہے، آپ کو دوبارہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کی 7 آیت سے ہم سب بلند آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور 10 آیت تک ہم شروع کریں گے۔ 1 2 and 3۔ اور بعض اپنے پرانی یرغل کے پار چار اور جلاد کے علاقے کو چلے گئے، پر سول جلجال ہی میں رہا، اور سب لوگ کامتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے رہے، اور وہ 5 دن سیموئیل میں مقرر ٹھہرا، پر سیموئیل جلجال میں نہ آیا، اور لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے۔ تب سول نے کہا، سوکھنی قربانی سلامتی کی قربانیوں کو میرے پاس لاؤ۔ سو اس نے سوکھنی قربانی گزرانی، اور چونکہ وہ سوکھنی قربانی گزار چکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سیموئیل آ پہنچا اور سول کے استقبال پر نکلا تاکہ ایک اور والا پڑھیں گے، 24 باب ہے، اور اس کو اور اس کی 3 آیت سے 1 2 3۔ اور وہ راستہ میں 1.5 سالوں کے پاس پہنچا جہاں کی غار تھا، اور سول اس غار میں فراغت کرنے کو گھسا، اور داؤد اپنے لوگوں سمیت اس غار کے اندرونی خانوں میں بیٹھا تھا۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا، دیکھ یہ وہ دن ہے جس کی بابت غلاموں نے تجھ سے کہا تھا کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور جو تیرا جی چاہے سو اس سے کرنا۔ سو داؤد اٹھ کر سول کے جواب کو دامن چکے سے کاٹ لے گیا۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا، اس لیے کہ اس نے سول کے جواب کا دامن کاٹ لیا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا، خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسوح ہے ایسا کام کروں، اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں۔ خداوند کا ممسوح ہے۔ سو داؤد نے اپنے لوگوں کو یہ باتیں کہہ کر روکا، اور ان کو سول پر حملہ کرنے نہ دیا۔ آمین۔ ہم سب بیٹھ سکتے ہیں۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے انتظار، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کسی کو پسند نہیں ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس میں سے گزریں، ہمیں کسی چیز کا انتظار کرنا پڑے، برکت کا انتظار کرنا پڑے، یا جو بھی ہماری ضرورت ہو۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، کسی بھی برکت کا، کسی شخص کا انتظار کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن بائبل میں جتنے بھی کریکٹرز ہیں، جتنے بھی شخصیات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ایک کامن بات آپ کو ان سب میں نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ ان سب کو کسی نہ کسی پوائنٹ پر کسی برکت کے لیے، کسی چیز کے لیے، بعض کو اولاد کے لیے، بعض کو روپے پیسے کی برکت کے لیے، بعض کو بادشاہت کے لیے، کسی نہ کسی پوائنٹ پر ان تمام شخصیات کو انتظار کرنا پڑا۔ اور ابھی جو میں نے 2 پیسیج آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ 24 باب میں داؤد کے لیے ایک بڑا خوبصورت موقع تھا کہ وہ اب سول کو قتل کرے اور وہ اس کو مار ڈالے، اور یہ اس کے لیے اس لیے اچھا موقع تھا کیونکہ داؤد ایک بڑے لمبے عرصے کے لیے وہ سول سے بھاگتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، کیونکہ پرابلم یہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ سول
दाऊद को मारना चाहता है, और मारना इसलिए चाहता है क्योंकि वो जान गया था कि खुदा ने दाऊद को मसा किया है और दाऊद उसके बाद बादशाह बन जाएगा। लोग उसको पसंद करते हैं। लोगों की तो बात ये थी कि एक ऐसा बादशाह हो जो दाऊद के तरह दलेर हो। सो सॉल बड़ा इनसिक्योर हो गया, वो डर गया, वो घबरा गया, और उसने उस चीज को कब्जा में रखने के लिए ये मुनासिब जाना कि ये लाजमी है कि मैं दाऊद को खत्म कर दूं। जब दाऊद ही नहीं रहेगा तो लोग जो हैं वो फिर ये दुआ को नहीं करेंगे कि अब शाऊल के बाद दाऊद बादशाह बने और उसका बेटा यूनतन ना बने। सो इसने ये इरादा किया कि वो दाऊद को मारेगा। सो ये 13 से 15 बरस का जो टाइम था दाऊद के लिए बड़ा मुश्किल था, बड़ा टफ था, लेकिन खुदा ने उसको इस प्रोसेस में से गुजारा। अब मेरी बात गौर सुन रहे। सो दाऊद को खुदा ने इस प्रोसेस में से गुजारा। दाऊद को जब खुदा ने मसा किया, जब वो तख्त पर बैठा, एक बड़ा ह्यूज, एक बड़ा बहुत बड़ा अरसा है, एक लंबा अरसा है इसके दरमियान कि खुदा उसको मसा करे और वो उस जगह पर जाए जिस काम के लिए खुदा ने उसको इनायत किया है। आप में से बतेरों को खुदा ने ड्रीम्स दिए हैं, आपको ख्वाब दिए हैं, आपकी डिजायर्स हैं। खुदा आपके दिलों में कुछ ऐसी डिजायर डाल चुका है और आप चाहते हैं कि आप उसको अचीव करें, आप उसको हासिल करें और आप उस मुकाम तक पहुंचे। और आपका दिल भी ये होगा कि फौरन आपको ये बरकत मिले, फौरन से आप उस मुकाम पर पहुंचे, उस विजन को अचीव करें, उस रोया जो आपको दी गई है उसको हासिल करें। लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहूंगा, आपको अवेयर करना चाहूंगा। इसका मतलब ये है कि हम आपको तंबीह करना चाहेंगे, आपको ये बताना चाहेंगे पहले से कि एकदम से ऐसा नहीं होगा। इस पर आपने आमीन नहीं कहा है, ये कहना मुश्किल है। और मैंने इसलिए वार्न किया था, मैंने आपको बताया था ये वार्निंग है कि ऐसा नहीं होगा। आपके उस टाइम से जब खुदा आपको कुछ करने के लिए कहे और उस मकाम तक जाने में जहां पर आप लिटरली आप हकीकतन वो काम कर रहे हो, खुदा आपको एक प्रोसेस में ले आएगा। या तो आप अभी से छोड़ दें जो खुदा ने कहा है, खुदा को कह दें किसी और को ले लें। मैंने बड़ी बात खुदा से कहा, खुदा मैं ये नहीं कर सकता, ये बड़ा मुश्किल है, किसी और को तूने क्यों नहीं चुना, मुझे ही क्यों चुन लिया है, किसी और को ये काम दे दे, मेरे लिए मुश्किल है, मैं तो उस काबिल ही नहीं हूँ। सो ये बेहतर है कि कोई और इस काम को कर ले। लेकिन ये उसकी मर्जी है कि वो क्यों करता है, क्यों चुन लेता है मेरे जैसे और आप जैसे लोगों को। ये हम नहीं समझ पाएंगे, शायद आसमान पर हमें इसकी थोड़ी समझ आए, लेकिन वो ये करता है कि वो हम जैसे लोगों को चुन लेता है जो निकम्मे हैं, जिनको इतना पता नहीं है, जिनके पास इतना विजडम नहीं है, हमारे पास इतना वो काम करने की सलाहियत भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी खुदा हमें चुन लेता है। जो यहाँ पर दाऊद को खुदा ने चुना और दाऊद को अब खुदा एक प्रोसेस में ले आया है। और 24 बाब में ये बताता है कि अब दाऊद को एक बड़ा अच्छा मौका मिला है कि वो इस प्रोसेस को इस मुश्किल में जिसमें से वो गुजर रहा है उसको वो खत्म कर दे, इसको एंड कर दे। ये इसके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि शाऊल को मार दे और इमीडिएटली फौरन से बुलंद आवाज से बोले फौरन। ये काम फौरन इसके लिए हो सकता था कि वो फौरन से वो शाऊल को कत्ल करे, उसको मारे और वो तख्त पर बैठ जाए। उसके पास अब एक फोर्स भी है, उसके पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उसको उस मकाम तक लेकर जा सकते हैं। अब शाऊल भी उसके हाथ में है, उसकी तलवार के नीचे है, उसको मार सकता है और इस प्रोसेस को एंड कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसी मेनी टाइम बहुत औकात हम बहुत सारी चीजों को अपने हाथ में लेते हैं, बहुत सारे डिसीजंस करते हैं, बहुत सारे फैसले ऐसे करते हैं और और मौका भी मिलता है। आपको खुदा टेस्ट भी करेगा, खुदा आपको मौका भी देगा और मौका खुदा ने उसको दिया ताकि उसके दिल को वो टेस्ट कर सके, दिल को चेक कर सके। और चूंकि दाऊद ने ऐसा नहीं किया तो अब मुझे ये समझ आती है कि क्यों दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक था, उसके मुआफिक था, जिस तरह था खुदा की डिजायर थी, जिस तरह से खुदा का दिल चाहता था कि दाऊद हो। कैसे दाऊद बना, नो आई कैन अंडरस्टैंड। ये पैसेज पढ़ के मुझे समझ आती है कि कैसे दाऊद खुदा के दिल के मुआफिक हुआ था।
اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک خدا انٹروین نہ کرے، خدا مداخلت نہ کرے، جب تک خدا اس پروسیس کا اینڈ نہ کرے، جب تک خدا مجھے خود اس جگہ پر نہ لے کر جائے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ آپ نے میری بات غور سے سنی؟ میں آپ سے التماس کرنا چاہوں گا، کسی بھی چیز کو اور برکت کو خود سے چھیننے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ کو اگر برکت مل بھی جائے گی، آپ اس کو نہیں سنبھال پائیں گے۔ آپ کو وہ پلپٹ مل بھی جائے گا، آپ اس کو نہیں سنبھال پائیں گے۔ آپ کو وہ منسٹری مل بھی جائے گی، آپ اس کو نہیں سنبھال پائیں گے۔ آپ کو پوزیشن مل بھی جائے گی، آپ اس کو نہیں سنبھال پائیں گے، کیونکہ ابھی تک وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا جس نے آپ کو امپاور کرنا ہے، جس نے آپ کو قوت دینی ہے، وہ وزڈم، وہ حکمت جس کی آپ کو ضرورت ہے، ابھی وہ آپ کو اتنا نہیں ملا ہے کہ خدا آپ کو اس جگہ پر لے کر جائے۔ اس پروسیس میں سے گزرنا، اس بھٹی میں سے گزرنا، اس مشکل میں سے گزرنا، جب تک خدا آپ کو گزارنا چاہے، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے۔ 13ویں باب میں بھی جو ہم نے حوالہ پڑھا، اس میں ساؤل کو انتظار کرنا پڑا۔ 7 دن کا مقررہ وقت تھا اور اپوائنٹ کیا گیا تھا یہ ٹائم، اور جب اس مقررہ وقت پر سیموئیل وہاں پر نہیں پہنچا کہ آگے وہ شوقنی قربانی، سلامتی کی قربانیوں کو پیش کرے، ساؤل نے ایک بہت برا کام کیا، اور وہ برا کام کرنے کی وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ سیموئیل نہیں آیا ہے، سیموئیل نہیں پہنچا ہے، لوگ اس سے جدا ہونا شروع ہو گئے، اور وہ شخص انسیکیور ہوا، وہ ڈر گیا، ساؤل ڈر گیا، اور اس نے کہا کہ لوگ اگر مجھے چھوڑ گئے تو شاید خدا بھی مجھے چھوڑ دے گا، شاید خدا مجھے بچا نہیں پائے گا۔ اس نے کہا کہ شاید میری زندگی میں اور میری قوم کے لیے فتح جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں تلوار سے آنی ہے، یہ ہیومن ایفرٹ سے آنی ہے۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی فتح آپ کو انسانی زور اور قوت سے نہیں مل سکتی ہے۔ فتح خداوند کی طرف سے ہے۔ اس نے اس جگہ پر ایک فیصلہ کیا، اور اس نے فیصلہ یہ کیا کہ فتح لوگوں نے لینی ہے، اور اس کا فیصلہ غلط تھا۔ اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، آپ نے کبھی کسی کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے کہ چلو چرچ میں جاتے ہیں تو ناراض نہ ہو جائے، ہوتے چلے جاؤ، کبھی ایسے کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہم اپنے معاشرے کو خوش کرنے کے لیے، ان کو ساتھ رکھنے کے لیے کہ میرے لوگ مجھے نہ چھوڑ دیں، رشتہ دار نہ چھوڑ دیں، ناک نہ کاٹ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ہم بہت سارے زندگی میں ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کی قیمت کئی سال تک پھر ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ صرف لوگ خوش کرنے کے لیے وہ بہت سارا قرض اٹھا لیتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، پھر کئی سال میں نے دیکھا ہے، سالوں سال لوگ اس قرض کے نیچے رہتے ہیں، اس لعنت کے نیچے رہتے ہیں، اور وہ اس ایک چکی میں پستے ہیں، اور وہ پھر دعائیں کرواتے ہیں، دعائیں کرتے بھی ہیں، کنونشنز میں بھی جاتے ہیں، چندے بھی ڈال ڈول دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ڈیسیجن لے چکے ہوتے ہیں، اب وہ مشکل آسانی سے نہیں جانے گے۔ ساؤل نے ایک وہاں پر فیصلہ کیا، اور اس نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے گا، اور وہ کام جو نبی نے کرنا تھا وہ کام ساؤل نے کیا۔ اور جب نبی نے آگے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اس نے جواب میں اس کو یہ بتایا کہ لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو رہے تھے۔ اس نے خدا کا ذکر نہیں کیا کہ یہ خدا مجھے کہہ رہا تھا، یا میں خدا کے لیے بڑی غیرت رکھتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں خدا کے حضور میں قربانیاں پیش کروں۔ نو، اس نے کہا لوگ ادھر ادھر ہو رہے تھے، اور اس نے اس کو بتایا کہ تو ٹھہرائے ہوئے دنوں کے اندر نہیں آیا، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ داؤد اپنے دل میں بڑا پریشان ہو گیا، اور داؤد نے کہا یہ میں نے کیا کیا ہے؟
اس نے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہی صرف کاٹا تھا، اس کا دل بے چین ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے خدا کے منصوب جس کو خدا نے اپوائنٹ کیا ہے یہ اس وقت تک رہے گا، اس وقت تک یہ اپوائنٹڈ ہے، یہ منصوب ہے جب تک خدا خود اس کو نہیں ہٹائے گا، کیونکہ خدا نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے. I can't imagine، میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ خدا مشکلات کو اپوائنٹ کرتا ہے ہماری زندگی میں، مشکلات کو منسوخ کر کے خدا ہماری زندگی میں رکھتا ہے. آپ نے شاید میری بات غور سے سنا نہیں ہے. خدا ان مسائل کو آپ کی زندگی پر اپوائنٹ کرتا ہے. امیجن کریں ایک بدروگ ریختہ شخص خدا سے دور، ڈیمن پوزیسڈ شخص داؤد کے پیچھے پڑا ہوا اور وہ خدا کا منصوب ہے، وہ خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، اور اس وقت تک خدا نے اس کو ریموو نہیں کیا، اس سے داؤد کی زندگی سے ہٹایا نہیں جب تک کہ خدا کو یہ پتہ نہیں چل گیا کہ اب یہ پروسیس پورا ہو گیا ہے. خدا آپ کو بہت سارے مسائل میں لے کر آئے گا، خدا مسائل کو اپوائنٹ کرے گا، خدا ایسے لوگوں کو آپ کی زندگی پر اپوائنٹ کرے گا جو آپ کو ٹف ٹائم دیں گے. خدا ایسے مسائل کو اپوائنٹ کرے گا، خدا لے کر آئے گا جس میں سے خدا آپ کو گزارے گا. اپنی بات کو سن رہے ہیں؟ یہ خدا لے کر آئے گا، خدا آنے دے گا. It's appointed. یہ وقت جس میں سے آپ گزر رہے ہیں، یہ انتظار کا وقت جس میں سے آپ گزر رہے ہیں، یہ خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے. خدا نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے، اور جب تک خدا وہ کام نہ کر لے جو خدا آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے، خدا کبھی اس کو ریموو نہیں کرے گا. آپ سوال یہ کریں گے کیا یہ مشکل ہے؟ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے. میں اپنے ایکسپیرینس، اپنے تجربے سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ پینفل پروسیس میری زندگی میں، آپ کہیں گے نہیں میری زندگی میں، میں کہوں گا نہیں میری زندگی میں ہے، دوسرا شخص کہے گا نہیں میری زندگی میں ہے، لیکن خدا ہم سب کو اس میں سے گزارے گا اور خدا ہمیں پیوریفائی کرے گا. داؤد نے جو زبور لکھے یہ ان 13 سالوں میں لکھے گئے. ان 13 سالوں میں داؤد نے اتنے خوبصورت زبور لکھے. اس پروسیس میں اس نے خدا کو سمجھا، خدا کو جانا، خدا کی اس کو سمجھ آنے شروع ہوئی، اور وہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا سے بولتا ہے. اور میرا یہ سوال ہے، آپ کون سے زبور لکھ رہے ہیں؟ سٹوریاں تو بنتی ہیں، واقعات تو بنتے ہیں، کہانیاں تو بنتی ہیں، لیکن اس سارے پروسیس میں آپ وہ کون سے زبور ہیں جو آپ لکھ رہے ہیں، جس کو کل کو لوگ گائیں گے اور کہیں گے کہ یہ شخص اس پروسیس میں سے گزرا تھا، اور اس پروسیس میں جب یہ شخص تھا اس نے یہ زبور لکھا. اس نے اس طرح سے خدا کی تنصیب کی، اس نے اس طرح سے خدا کی تعریف کی. اور میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا، آئیے سب مل کر ہم زبور لکھنا شروع کر دیں. کیا کر سکتے ہیں یہ کام؟ اس پروسیس میں بجائے اس کے کہ ہم کنونشنوں میں بھاگیں، ہم پادریوں کے پیچھے بھاگیں، آئیں خداوند کی حضوری میں روئیں اور چلائیں اور خداوند سے فریاد کریں کہ خداوند مجھے الاؤ کر کہ میں تیرے جلال کو دیکھ سکوں، میں تیری قدرت کو دیکھ سکوں. آمین. آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا، آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے. ایک کام جو اس پروسیس نے داؤد کے لیے کیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک مشکل میں داؤد بھاگ کر خدا کی طرف آیا. اگین اینڈ اگین، بار بار وہ خدا کی طرف آیا. اور سکلاس میں جب تھا وہ ایکسٹریم تھی اس کی زندگی کی. جب فلسطینیوں نے حملہ کیا اور وہ انہوں نے اس جگہ پر آگ لگا دی اور اس کے بیوی بچوں کو اور سب کچھ اٹھا کر لے گئے. یہ ایکسٹریم تھا اس کی لائف کا.
میکسیمم جتنا وہ برداشت کر سکتا تھا، جو اس کی برداشت کی حد تھی، وہ یہاں پر ختم ہو گئی. اینڈ دین جب اس کی برداشت کی حد ختم ہوگی اور جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے بھی اس کو سنسار کرنے کی کوشش کی، تو داؤد نے کام کیا. خوبصورتی یہ ہے کہ اس مقام پر داؤد نے کام کیا تھا، اور داؤد نے کام میں یہ کیا تھا کہ وہ بدھ کی میٹنگ میں چلا گیا اور جا کر آدمیوں کو 100 روپیہ دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کریں. پھر وہ دوسرے چرچ میں گیا، ایک بشپ کے پاس گیا، اس کو 1000 روپیہ دیا، اس نے کہا تم بھی میرے لیے دعا کر. پھر بات نہیں بنی، وہ تیسرے کے پاس چلا گیا اور اس کو جا کے 10,000 دیا کہ تو بھی میرے لیے دعا کر. اور وہ پھر چرچ، کنونشنز، بشپوں کے پیچھے، پادریوں کے پیچھے بھاگتا گیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کلام میں لکھا ہے داؤد خداوند کے پاس آیا اور اس نے خداوند سے پوچھا. اور ایک بڑی خوبصورت آیت جو کلام میں بتائی گئی ہے، داؤد نے اپنے آپ کو خدا میں کیا کیا تھا؟ مسبوق کیا. He come back. آج آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے آج شروع میں یہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ خدا آپ سے کلام کر رہا ہے، خدا آپ سے بول رہا ہے، خدا آپ کو بات کر دے رہا ہے. ہر ایک شخص جو آج اس کے پاس آیا ہے، میرے پاس نہیں آیا، آپ کسی پادری کے پاس نہیں آئے، ہم اس ہر کوئی ایک شخص جو خدا کے پاس آیا. اور آج میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کے دل کو مسبوط کرے گا، آپ کے دل کو خدا مسبوط کرے گا. آمین. تاکہ آپ اس مشکل کا بوجھ اٹھا سکیں، اس پرابلم جس میں سے آپ گزر رہے ہیں، آپ بڑی دلیری کے ساتھ خدا کی طرف نگاہ لگا سکیں اور یہ ایمان رکھ سکیں کہ خدا مجھے اس میں سے نکالے گا. ابھی اس میں سکول گا رہا تھا، ہنجواننا رو رو کے جو بیہن بیج دے، they don't know کہ کیا ہوگا اس بیج کے ساتھ. ان کو نہیں معلوم کہ سیلاب آ جائے گا یا بارشیں زیادہ ہو جائیں یا بارشیں نہ پڑے، کیا سالی آ جائے. they don't know. اس لیے وہ ہنجوؤں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ وہ بیج بوتے ہیں. we don't know. ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس ایمان کے ساتھ کہ خداوند ایک دن ہمیں ان بیجوں میں سے فصل ہمیں عطا کرے گا. تو آج آپ نے ہنجوؤں کے ساتھ یہ بیج بونے ہیں، اور بیج آپ نے کسی کنونشن میں جا کسی پادری کے لیے، یہ بیج آج آپ اپنے لیے خدا کی حضور میں آپ بوئیں گے.